نوجوانوں میں خود اعتمادی کی بڑی کمی آتی جا رہی ہے۔ یہ جو خود اعتمادی ہے نا، سیلف کانفیڈنس، یہ انسان کے لیے اس لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا زندگی میں، تو اگر اس کا اپنے فیصلوں پر، اپنی ترجیحات پر، اپنی ذات پر اعتماد ہی نہیں ہے، وہ سارا دن یہی دیکھتا رہتا ہے کہ لوگوں کی گڈ بک میں کیسے آؤں گا، اگر یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر نہیں کروں گا تو پھر کیا کہیں گے، معاشرتی پیچ و تاب کو ہی سارا دن سوچتا رہتا ہے، تو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس طرح کا شخص ہوتا ہے جو دریا میں اتر کے خود کنارے تک نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو نا لہروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر ادھر کا طوفان آیا تو ادھر نکل جائے گا، ادھر سے آ گیا تو ادھر نکل جائے گا۔ خود اعتمادی، کچھ لوگ تو اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں نا، وہ تو تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس حد کا بھی ضرور خیال رکھا جائے، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو فکری طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کا اپنا رستہ کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جدھر کی ہوا ہوئی میں بھی ادھر کا ہی ہو جاؤں گا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ وائرل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ برانڈ نیا کون سا ہے۔ وہ کوئی مقاصد والے لوگ نہیں ہوتے، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ انہیں صرف ایسی تصویر چاہیے ہوتی ہے، ایسے مقام کی یا ایسے شخص کے ساتھ فوٹو چاہیے ہوتی ہے جہاں تھوڑا سا سہارا مل کے ان کی تصویر کو بھی 4 لوگ دیکھ لیں۔ اس طرح کے لوگ روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، کب تک سہارے تلاش کریں گے؟ اس کا نقصان آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے۔ ان کو ٹینشن نے گھیر لیا، مطلب ہر بندے کو انہوں نے اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال ہوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بچے کئی دفعہ نہ آ کے مدرسے میں پڑھنے والے، اسکول کالج میں پڑھنے والے رو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سبق نہیں یاد ہوتا، اور میں اچھی طرح جان رہا ہوتا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کمی کیا ہے؟ خود اعتمادی سے نکل گیا ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، پر اعتماد نہیں ہے، وہ پر اعتماد نہیں ہے۔ آگ کئی دفعہ تباہی اتار دیتی ہے بڑی بڑی چیزوں کی، لیکن آگ لگانے کے لیے جو ماچس چاہیے وہ بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہ جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز۔ یہ سمجھ لیں، تیزاب کا قطرہ قطرہ ہی ہوتا ہے، پر جدھر جاتا ہے سوراخ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، چینی 2 دانے بھی چبا لیے جائیں، 2 دانے بھی، پوری نہ بھی کھائی جائے تو اس کے دانے 2 بھی ہوں تو میٹھا پورا کر دیتی ہے۔ وہ اپنے ذائقے کے لحاظ سے خود مختار ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سارا آٹا ہونا تو یہ نمک کی شان ہے کہ اس کی 1 چمچی بھی ہو تو وہ چھا جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا مزاج بنائیں کہ آپ کے اندر طاقت ہو، ہمت ہو۔ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو۔ پھر تمہارا اعتماد رب پر ہونا چاہیے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو۔ پھر تمہیں کمزور بننا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا۔ 2-3 چیزیں زندگی میں طے کریں۔ ایک تو اپنی زندگی میں ترجیحات طے کریں، پھر لوگ آپ کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں اس کی پرواہ۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ رب فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر بعض لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کرتے، کیونکہ ہیں وہ جو جاہدون فی سبیل اللہ، وہ مخلص ہو کر اللہ کے راستے میں ہیں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو اپنی زندگی کے اندر ترجیحات کا تعین کریں کہ ہماری ترجیح کیا ہے، اور پھر آگے بڑھیں، پھر بڑھتے چلے جائیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے پیروں کو کئی دفعہ کانٹے دار جھاڑیاں لگ جاتی ہیں، لیکن وہ گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ رکتا نہیں، وہ پیر سے پیر لگا کے انہیں اتارتا نہیں، وہ دوڑتا جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر دوڑتا جاؤں گا تو یہ لگتی بھی جائیں گی، اترتی بھی جائیں گی۔ جب آپ میدان میں رہتے ہیں تو کئی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو دور ہو جاتی ہیں، آپ تجربات سے سیکھتے چلے جاتے ہیں، آپ کو روز ایک نئی امنگ ملتی ہے۔ ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا کچھ لکھا ہے، بڑا کچھ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے،
اور پھر اللہ نے توفیق دیا، آپ نے بڑے ملک دیکھیں، تو کبھی روب بھی طاری ہوا آپ پر کسی کا؟ کہنے لگے ہاں، ایک مسواکیں بیچنے والے کا روب طاری ہو گیا، کہتے میں نے اس سے مسواک خریدی تو پوچھا کتنے پیسے، اس نے کہا 3 روپے، میں نے اسے 5 روپے دے کے نا تو گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا، تو کہتے ہیں اس نے شیشے کو یوں کر کے نا بجایا، تو میں نے بڑی بددلی سے شیشہ نیچے کیا کہ اب یہ کہے گا جی مہربانی جی روٹی لے کے جانی ہے جی، آپ یہ 2 مسواکیں اور لے لیں۔ کہتے ہیں شیشہ ذرا نیچے کیا تو مجھ سے کہنے لگا آپ کے 2 روپے باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تو رکھ لے، کیونکہ میری جیب میں، یہ کئی دفعہ بعض لوگ نا اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں نا، جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے دنیا میں بڑے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس صرف پیسہ ہے، باقی ساری غربت ہے، کوئی شے ہی نہیں دنیا کی، کوئی شے نہیں سوائے پیسوں۔ وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں وہی سودا سمایا ہوا تھا، تو میں نے کہا نہیں رکھ لے تو، اور میں نے شیشہ چڑھا لیا، تو اب کہ اس نے غصے سے شیشہ بجایا اور میں نے شیشہ نیچے کر کے غصے سے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں 2 روپے میری گود میں پھینک کے کہنے لگا میری عمر 52 سال ہو گئی ہے، مجھے اپنے بازو کی طاقت پر بھروسہ ہے، میں جب تک تندرست تھا تو مشقت کر کے کھاتا تھا، اب طبیعت میں تکلیف ہے تو مسواکیں بیچ کے کھاتا ہوں، میں دنیا کے 2 روپے لے لوں نا مانگ کے تو مجھے روٹی کھانے کا مزہ نہیں آتا، میں جب بھی مانگتا ہوں رب رسول سے ہی مانگتا ہوں، تو رکھ اپنے پیسے اپنے پاس، مجھے حاجت نہیں ہے۔ یہ خودداری، یہ عزت نفس، یہ وقار، یہ طاقت، آپ خود اعتماد بنیں، آپ اپنے اچار پر مطمئن رہنا سیکھیں، آپ اپنی طبیعت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو نوازا آپ اس پر قائم رہنا سیکھیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زندگی میں مایوس کبھی بھی نہ ہوں، کبھی بھی۔ ہمارے ہاں نا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، او خو جی اب تو مجھے جی 6 سال ہو گئے، او خدا کے بندو 30 سال قومے میں رہنے والے مریض اٹھ گئے، ڈاکٹر جن کو لکھ کے دے چکے تھے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، شفائیں دینے والا تو میرا رب ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مایوسی، کمزوری، کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ تو لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں۔ یہ ڈپریشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں، ٹینشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں۔ مسلمان کوئی لاوارث ہے کہ ٹینشن لے؟ رب رسول کے ماننے والے بھی پریشان ہوا کرتے ہیں، اور ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے کہ تم حد میں نہ پریشان ہونا کہ سویرے ملے گا تو شام کو نہیں ملے گا معاذ اللہ، اور شام کو تمہیں دیکھا جائے گا تو صبح نہ دیکھا جائے گا۔ تم اس کریم کے ماننے والے ہو جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، ہر وقت۔ تم مایوسی نہیں۔ مسلمان تھکی تھکی باتیں، بعض لوگوں کے رونے پر ترس آتا ہے جو رو رہے ہوتے ہیں کہ بڑی پریشانی ہے، بڑی مجبوری ہے، بڑی آزمائش ہے، اور میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، بعض لوگوں کے رونے پر غصہ آتا ہے کہ یار تو رو رہا ہے، تو کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، تجھے اللہ نے تعلیم دی، قد کاٹ دیا، صحت دی، شعور دیا، طاقت دی، ہمت دی، آزاد سلامت کیے، تو رو رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ او خو جی جناب بڑے حالات خراب ہیں، تو پریشان ہو گیا، تو گر گیا، تجھے باہمت ہونا چاہیے تھا، طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی تھی، طرح لنگڑا کے چلتے تھے، اپنے 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، تو چاروں بیٹے پیش کیے، تو پھر خود بھی زرہ پہن لی، تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو آ گئے ہیں تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ پتہ کیا کہنے لگے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا مطلب کا؟ حضور میری ٹانگ چھوٹی ہے لیکن میرا جذبہ تو جوان ہے نا، مجھے جانے دینا، میں جاؤں گا، میں لڑوں گا۔ عزیز دوستو، یہ کم ہمتی نہیں، بزدلی نہیں، کمزوری نہیں، سستی نہیں۔ کیا ہو جائے گا، کس طرح ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، کس ماحول میں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کام آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو صرف مسلسل جد و جہد کی اور لگن سچی ہو، تڑپ سچی ہو، کوشش کرتے رہیں ہمیشہ۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کی سل۔ آپ نے اچھی ٹائلیں لگوائی ہو نا، بہترین، نیچے سیمٹ ہو، پر ٹائل لگی ہو، پتھر لگایا ہو، اور ٹوٹی ہو جائے خراب، قطرہ قطرہ پانی کا گرتا رہے، حالانکہ پانی کا قطرہ سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرے نا تو سوراخ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے جو کام مسلسل کیا جائے نا، مسلسل۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہتے تھے حضور آپ روز ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں، روز ایک نیا پلان کرتے ہیں،
تو آپ فرمانے لگے میرا ضمیر جو ہے نا یہ مجھے خوب تر پر ابھارتا ہے، مجھے کہتا ہے اب یہ بھی کر، اب یہ بھی کر، اب یہ بھی کر، اب یہ بھی کر، تو میں کرتا چلا جاتا ہوں۔ جب آپ کی لگن سچی ہو اور آپ خوب تر کی تلاش میں ہوں پھر آپ کچھ کر جاتے ہیں، اور اگر آپ نے تھکی تھکی باتیں کرنی ہیں، آپ میں کوئی اعتماد نہیں، کوئی کانفیڈنس نہیں، کمزور پہلو ہیں، اور ہر وقت کوئی سکیم کرنی بھی ہے تو وہ بھی کچی پکی کرنی ہے، اگر کچھ چلنا بھی ہے تو وہ بھی دوسروں کو کہنا پہلے آپ ہمیں سہارا دیں پھر ہم چلیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم رب کے بارے میں جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تم ذہن بناؤ کہ میرا رب دینے والا ہے، وہ بے حساب ہی عطا فرمائے گا، تو پھر رب بھی بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ تم ذہن بناؤ کہ میں کام شروع کروں گا اللہ مدد کرے گا، تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثابت قدم ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، کہیں کھڑے ہونا سیکھ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، استقامت زندگی میں اختیار کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے بڑھنے کی لگن، جد و جہد، یہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ اور ایک اور بات، جب کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا پھر مزہ لینا شروع کریں، جب کوئی آپ پہ طنز کرے پھر اس کا لطف لینا شروع کریں۔ لوگ کئی دفعہ نا لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لوگ بڑی بڑی پھبتیاں بھی کستے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مدینہ شریف میں حضرت مصعب ابن عمیر کی سربراہی تبلیغ کرتے تھے نا تو معاذ اللہ منافقین کافر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اب یہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابہ کی صفوں میں دیکھا کرتے تھے کہتے تھے یہ والے لوگ ہیں۔ اب جب حضرت بلال کو دیکھتے حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے اکاؤنٹ تک کے معاملات حضرت بلال چلاتے تو وہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ یہ بات کیسے آگے چلے گی، اور جب مولا علی شیر خدا نے اکیلے مکہ مکرمہ میں سارے قبیلے اور برادری کے بیچ کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر برادری میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو میں جو ہوں ساتھ چلنے کے لیے، تو ایک چھوٹے سے بچے کو کھجورے کھاتے جب یہ اعلان کرتے انہوں نے دیکھا تو اس وقت بھی وہ ہنسے تھے، انہوں نے معاذ اللہ مذاق اڑایا تھا نقل کفر نہ باشد، لیکن پھر حالات بدلے نا، پھر جس بلال حبشی کو دیکھ کے وہ ہنسا کرتے تھے نا کہ یہ بلال، پھر قدرت کا فیصلہ ہے نا، وہی حضرت بلال تھے جنہوں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھنی شروع کر۔ آپ کے اندر مثبت لگن ہو، جد و جہد ہو، آپ یقین کریں جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر لائن میں لگے ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کو ایک وقت آتا ہے جب وہ جو سلام لینا نہیں چاہتے وہ آٹوگراف لینے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اپنی شخصیت کو مجروح نہ ہونے دیں، کسی جگہ بھی اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دیں، کبھی بھی ایسا کوئی وقت نہ آئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت آپ کے ساتھ اپنا تعارف نہیں جوڑنا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرا کوئی نہیں تعلق، میرا کچھ نہیں لگتا، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ رشتے بتاتے پھرتے ہیں، وہ تعین کرتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں وہ فلاں جگہ سے نا، وہ فلاں کونے سے میرا بھی رشتہ دار بنتا ہے۔ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کبھی بھی کمزور نہ پڑے۔ اور ایک بات اور، اگر آپ چاہتے ہیں خود اعتمادی پیدا ہو تو مزاج مایوسی کی گفتگو کا کبھی نہ بنائیں، مزاج شکر والا۔ جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں نا، اپنی ماضی میں مایوس باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی اعتماد کھو جاتے ہیں، وہ کبھی تر و تازہ زندگی جی نہیں پاتے۔ آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، رب جس حال میں رکھے نا، جس حال میں وہ دکھ میں رکھے تو پھر بھی اس کا کرم ہے، سکھ دے دے تو پھر بھی اس کا کرم ہے۔ آپ یقین کریں جب تک اس نے شاگرد رکھا تھا پھر بھی کمال ہی بات تھی، یعنی استاد پوچھا کرتے تھے اور روٹی کھا دیا، کمال بات تھی۔ وہ شفقت کرتے تھے، وہ پیار کرتے تھے، وہ آ کے بیٹھتے تھے، وہ ہنسنے والی بات سنا، وہ بھی حسن ہی حسن تھا، وہ بھی کمال ہی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب 10 روپے ہوتے تھے وہ بھی مزے والے دن تھے، 2-4 سنگینہ پیسے ڈال کے تلا نان خرید کے آلو والا کھاتے تھے، وہ بھی بڑا ہی مزہ تھا، اس میں بھی بڑا ہی کیف تھا۔ جب سویرے اماں کہتی تھی نا یہی سالن ملنا ہے اور نہ منگی باقیوں نے بھی دینا ہے، اس میں بھی بڑا ہی مزہ تھا۔ جب بندہ جا کے کہتا نہیں اماں تھوڑا جاتے دینا، یہ بھی بڑا ہی مزہ تھا۔ اس کا بھی کبھی محسوس کرو تو اس میں بھی بڑا ہی چسکا ہے۔ اور جب رب دے اور دونوں ہاتھوں سے بانٹنے کی توفیق ملے تو اس میں بھی بڑا ہی مزہ ہے۔ اس میں بھی دکھ قبول محمد بخشا اور راضی رہن پیارے۔ یہ جو مایوسیاں ڈسکس کرنا وہ ایسے ہوتا تھا، بڑے دکھ تھے، بڑی کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ تربیت لینے کے دن تھے، یہ تربیت دینے کے دن ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی زندگی کی کمزوریاں جب بھی بات کریں کرم والی کریں، جب بھی بات کریں عطا والی کریں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی، ایک دن میرا بیٹا بھی میرے جملے دہرا رہا تھا
میں کئی دفعہ کہتا ہوں جیسا خاندان مجھے ملا کسی کو بھی نہیں ملا، جیسے ماں باپ مجھے ملے، یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں، یہ سب کو کہنا چاہیے، ایسے کسی کو نہیں ملے، جیسے استاد ہمیں ملے شاید کسی کو ملے ہوں، جیسے مرشد ہمیں ملے شاید دنیا میں کسی کو ملے ہوں، اور جیسے سنگی یار دوست پیار کرنے والے ہمیں ملے شاید کسی کو ملے ہوں۔ میں دنیا میں جا کے میں نے تقریر کی ہے، میں نے کونے کونے میں تقریر کی ہے، لیکن لوگ مجھے پوچھتے ہیں حضرت صاحب کیسی لگی ساڈی محفل؟ میں کہ یار جڑا جمعے چ مزہ آتا ہے نا وہ کسی جگہ بھی نہیں آتا، جو ذائقہ یہاں آتا ہے بات کرنے سننے کا وہ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ بات سمجھ لیں، آپ مزاج شکر کا پیدا کریں، اور میرے نبی پاک کا یہ فرمان یاد رکھیں، آپ کے اندر اعتماد آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے تھوڑی نعمت کا شکر ادا نہیں نہ کیا اس نے زیادہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔ جو تھوڑی نعمتوں پر اللہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اللہ نعمتوں میں۔ اپنی زندگی میں تھوڑی نعمتوں پہ راضی رہنے کا مزاج بنائیں، تھوڑی نعمتوں پہ خوش رہنے کا مزاج بنائیں، آپ کو ذائقہ آنے لگ جائے گا کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھر دی ہیں۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے، ہمت کبھی نہ ہاریں، کمزور کبھی نہ پڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صحت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نا، جو کمزور پڑ جاتے ہیں، یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں، آپ دوائی کھائیں، لیکن رپورٹ آپ کی کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 2 ہی ہفتے ہیں خدمت کر لو۔ تو جس کے 2 ہفتے ڈاکٹر نے بتائے تھے اس نے ٹینشن ایسی لے لی کہ وہ نا 5 دن بھی نہیں نکالے اس نے۔ اور ایک بندہ ایسا تر و تازہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی رپورٹیں بڑی گڑبڑ ہیں، اللہ جانے کیا بنے گا، تو وہ کہنے لگا کہ تو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے نا، تو رپورٹیں دیکھ کے بات کر رہا ہے، ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا۔ آپ ہمت سے لگے رہتے ہیں نا، ہمت سے آپ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، کوشش، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نا بات مایوسی کی کوئی نہ کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں، آپ کے جذبے ماند نہ پڑیں، آپ خوشی کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، اچھی اچھی باتیں سوچ کر، ذہن مثبت بنا کر، بار بار اچھے پہلو زندگی کے سوچ کر آگے بڑھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد رکھیں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کم ہمت کبھی نہ ہونا، پھر ہمت نہ تمہاری ٹوٹنے پائے، حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے، کبھی کبھی دھوپ چھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری ہمت کبھی بھی کمزور نہیں پڑنی چاہیے، ہمتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، جذبے بیدار رکھنے چاہیے، روز اپنے آپ کو اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، بس تو لگا رہے، تو کوشش کرتا رہے، تو ہمت کرتا رہے، با ہمت رہنا، با حوصلہ رہنا، تو خود اعتمادی پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں پر غور کریں، زندگی میں ترجیحات کا تعین کریں۔ ہمیں بہت آگے جانا ہے، لیکن ہمیں نہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب پیسے آ گئے ہیں ٹھیک ٹھاک، اب آرام سے اسی چلایا کرو، دیر سے سو کے اٹھا کرو، پھر ہمیں بتا دیا جاتا ہے اب دولت بڑی ہو گئی، کام بڑا ہو گیا، او خدا کے بندو، اقبال کہتے ہیں خود نہیں جاگنا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، لوگوں کو بھی جگانا ہے، صرف اپنے لیے تھوڑی کمائی کرنی ہے، بڑے غربا ہیں، بڑے مساکین ہیں، دین کے بڑے کام ہیں، ہمتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، جذبے بیدار رکھنے چاہیے، روز اپنے آپ کو اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، بس تو لگا رہے، تو کوشش کرتا رہے، تو ہمت کرتا رہے۔